اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں حسنین حیدر۔ آج ہم بات کریں گے صلاۃ کے اوپر، یعنی نماز کے اوپر۔ نماز کے بارے میں خود قرآن مجید میں بھی بہت ساری جگہوں میں بیان فرمایا ہے، اور روایات بھی بہت ساری وارد ہوئی ہیں نماز کے متعلق، اور بہت ہی اہمیت بیان کی گئی ہے نماز کی۔ اور آپ دیکھیں کہ خود امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، علی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ ولم یناد بشیء کما نودی بالولایہ۔ خود اس حدیث کے اندر امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، یعنی اسلام قائم ہوتا ہے 5 چیزوں پہ۔ فرمایا کہ پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ خود زکوٰۃ ہے، اور اس کے بعد امام نے روزے کو بیان فرمایا کہ تیسری چیز ہے روزہ، اور چوتھی چیز فرمایا کہ حج ہے، اور 5ویں چیز فرمایا کہ ہماری ولایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا کہ لم ینادا بشیء کما نودی بالولایہ، کہ کسی چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی ولایت کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، کہ اتنی، یعنی امام فرما رہے کہ یہ جو 5 چیزیں ہم نے پہلے ذکر کی ہیں حدیث کے اندر، اس کی اتنی تاکید نہیں کی گئی جتنی ولایت کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اور بھی اس طرح کی بہت ساری روایات ہیں، تو ہم جب اس طرح کی روایات پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ گویا کہ فقط ولایت ہی کافی ہے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ خود یہ روایات کے بھی برخلاف ہے، اور خود قرآن کے بھی خلاف ہے، اور نہ ہی معصومین علیہ السلام نے ہمیں اس طرح کی کوئی تعلیم دی ہے کہ آپ فقط ولایت پہ اکتفا کریں کہ ولایت ہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے، عمل کی ضرورت نہیں ہے، خدا کے دین پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، خمس کی ضرورت نہیں ہے، حج کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط آپ کہیں کہ ہم نے ولایت علی کا نعرہ لگا لیا اور ہم کامیاب ہو گئے اور ہمیں جنت ہی ملے گی۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی حدیث کے اندر امام نے سب سے پہلی جو چیز بیان کی ہے وہ ہے صلاۃ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ نماز کے اوپر قائم ہے، کہ امام نے خود اتنی اہمیت اس کو دی کہ اس کو اول درجے پہ رکھا۔ حدیث میں جب بیان فرمایا تو فرمایا کہ 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے، اور پہلی جو چیز ہے وہ نماز ہے، کہ نماز کی بہت ہی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اور خود آپ دیکھیں کہ خود واقعہ کربلا میں آپ دیکھیں کہ شب عاشوراء کو خود یہ جو رات تھی، خود امام نے فقط خدا کی عبادت کے لیے مانگی تھی کہ اس رات کے اندر میں خدا کی عبادت کر سکوں۔ اور خود جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا، آپ دیکھیں کہ جب تمام شہداء شہید ہو جاتے ہیں تو شہید ہونے کے بعد جب خود بی بی کے پاس پردہ بھی نہیں ہوتا، تو آپ دیکھیں کہ اس حالت میں بی بی نماز کو قائم کرتی ہیں، نماز ادا کرتی ہیں، اور اس وقت بھی بی بی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ اس حالت میں اس وقت نماز کو یاد کرنا، نماز کو ادا کرنا، نماز کو ادا کر کے خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، سجدے کی کتنی اہمیت ہے، اس دین کی کتنی اہمیت ہے، اور کتنا ضروری ہے دین ہماری زندگی کے لیے۔ اور اس وقت بھی بی بی نماز کو ترک نہیں کرتی، اور خود آپ دیکھیں کہ اس حالت میں بی بی فرما رہی ہیں الحمدللہ رب العالمین، خدا کی حمد و ثنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس حالت میں بی بی نماز ادا کر رہی ہیں، اور ہم آپ دیکھیں کہ ہم اور آپ خود چھوٹی سی چوٹ آ جائے، چھوٹا سا مسئلہ ہو جائے، مثلا زکام ہو گیا ہے، سر میں درد ہو گیا، تو اور چھوٹے کاموں پہ جو نماز پڑھتے ہیں، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ان چھوٹے کاموں پہ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، کہ مثلا اور خود ہی طے کر لیتے ہیں کہ میرے لیے ابھی ضروری نہیں ہے پڑھنا، در حالی کہ اسلام کے اندر ایسی
کوئی اجازت نہیں ہے کہ آپ نماز کو ترک کر دیں۔ حتیٰ کہ اہل بیت علیہ السلام سے ہمیں یہ روایات وارد ہوئی ہیں کہ جو نماز کو سبق سمجھتا ہے، یعنی بہت ہی ہلکا سمجھتا ہے کہ امیر نہیں دیتا یہ تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ تو اس قدر ہمارے پاس روایت ہیں، اور یہی خداوند آخر میں خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ خدا ہمیں اور آپ کو نماز کا پابند فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔